بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ میں نے دیکھا کہ ماں اپنے بیٹے کو آہستہ سے مارتی ہے، وہ بچے کے ساتھ خود بھی رونے لگتی۔ میں نے آگے ہو کر پوچھا، بہن کیوں مار رہے ہو بچے کو جبکہ خود بھی روتی ہو؟ اس نے جواب دیا، بھائی آپ کو تو معلوم ہے کہ اس کے والد اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور ہم بھی بہت غریب ہیں۔ میں لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرتی ہوں، میں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی ہوں اور اس کی پڑھائی کا مشکل سے خرچ اٹھاتی ہوں۔ ایک کم وقت اسکول روزانہ دیر سے جاتا ہے اور روزانہ دیر سے گھر آتا ہے، جاتے ہوئے رستے میں کہیں کھیل کود میں لگ جاتا ہے اور پڑھائی کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دیتا، جس کی وجہ سے روزانہ اسکول کی وردی گندی کر لیتا ہے۔ میں نے بچے اور اس کی ماں کو تھوڑا سمجھایا اور چل دیا۔ ایک دن صبح سبزی منڈی کچھ سبزی وغیرہ لینے کے لیے گیا تو اچانک میری نظر اس 10 سالہ بچے پر پڑی جو روزانہ گھر سے مار کھاتا تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بچہ منڈی میں پھر رہا ہے اور جو دکاندار اپنی دکانوں کے لیے سبزی خرید کر اپنی بوریوں میں ڈالتے ہیں تو ان سے کچھ سبزی زمین پر گر جاتی ہے تو وہ بچہ فوراً اٹھا کر اپنی جولی میں ڈال لیتا ہے۔ میں یہ ماجرا دیکھ کر پریشانی میں مبتلا رہا کہ آخر چکر کیا ہے۔ میں اس بچے کو چوری چوری دیکھنے لگا۔ جب اس کی چولی سب سے بھر گئی تو سڑک کے کنارے بیٹھ کر اونچی اونچی آوازیں لگا کر اسے بیچنے لگا۔ منہ پر مٹی، گندی وردی، دیکھتے دیکھتے اچانک ایک آدمی اپنی دکان سے اٹھا جس کی دکان کے سامنے اس بچے نے ننھی سی دکان سے جا رکھی تھی۔ وہ شخص آیا اور اس نے ایک زوردار پاؤں مار کر اس ننھی سی دکان کو ایک ہی جھٹکے میں ساری سڑک پر پھیلا دیا اور بازو سے پکڑ کر اس بچے کو بھی اٹھا کر دھکا دے دیا۔ وہ ننھا سا دکاندار آنکھوں میں آنسو لیے دوبارہ اپنی سبزی کو اکٹھا کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اپنی سبزی کو کسی دوسری دکان کے سامنے ڈرتے ڈرتے لگا لیا۔ بھلا ہو اس شخص کا جس کی دکان کے سامنے اس بچے نے اپنی ننھی سی دکان لگائی۔ اس شخص نے اس بچے کو کچھ نہ کہا، تھوڑی سی سبزی تھی، جلد ہی فروخت ہو گئی۔ بچہ اٹھا، بازار میں کپڑے والی دکان میں داخل ہوا اور دکاندار کو کچھ پیسے دے کر دکان میں پڑا اپنا اسکول بیگ اٹھایا اور بنا کچھ کہے اسکول کی جانب چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جب وہ بچہ اسکول گیا تو 1 گھنٹہ دیر سے پہنچا، جس پر استاد نے اسے ڈنڈے سے خوب مارا۔ میں نے جلدی سے جا کر استاد کو منع کیا، یتیم بچہ ہے، اسے مت مارو۔ تو استاد محترم فرمانے لگے، سر یہ تو روزانہ 1 گھنٹہ دیر سے آتا ہے، میں روزانہ اسے سزا دیتا ہوں کہ ڈر سے اسکول ٹائم پر آئے، اور کئی بار اس کے گھر بھی پیغام دے چکا ہوں۔ بچہ مار کھانے کے بعد کلاس میں بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ میں نے اس کے استاد کا موبائل نمبر لے لیا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ گھر جا کر معلوم ہوا کہ میں سبزی لینے گیا تھا اور تو میں بھول ہی گیا۔ اس ننھے بچے نے اسکول سے گھر آ کر ماں سے ایک بار پھر مار کھائی۔ ساری رات میرا سر چکراتا رہا۔ اگلے دن صبح کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد میں نے بچے کے استاد کو کال کی کہ ہر حال میں منڈی میں پہنچے، جس پر مجھے مثبت جواب ملا۔ سورج نکلا اور بچے کے اسکول جانے کا وقت ہوا۔ بچہ گھر سے سیدھا منڈی میں اپنی ننھی سی دکان کا بندوبست کرتے ہوئے نکلا۔ میں نے اس کے گھر جا کر اس کی والدہ کو کہا کہ بہن میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آپ کا بیٹا اسکول دیر سے کیوں جاتا ہے۔ وہ فوراً میرے ساتھ منہ میں یہ کہتے ہوئے چل پڑی کہ آج اس لڑکے کی میرے ہاتھوں خیر نہیں، چھوڑوں گی نہیں اسے میں۔ آج منڈی میں لڑکے کا استاد بھی آ چکا تھا۔ ہم تینوں نے منڈی کی 3 مختلف جگہوں پر پوزیشنیں سنبھال لی اور ننھی دکان والے کو چھپ کر دیکھنے لگے۔ حسب معمول آج بھی اسے کافی لوگوں سے جھڑکیں لینی پڑی اور آخرکار وہ لڑکا اپنی سبزی فروخت کر کے کپڑے والی دکان کی طرف چل دیا۔ اچانک میری نظر اس کی ماں پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ بہت ہی درد بھری سسکیاں لے کر وہ زاروں قطار رو رہی تھی، اور میں نے فوراً اس کے استاد کی طرف دیکھا تو وہ بھی بہت ہی شدت سے اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ دونوں کے رونے سے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کسی مظلوم پر بہت ظلم ڈھایا ہو اور آج ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہو۔
اس کی ماں روتے روتے گھر چلی گئی اور استاد بھی سسکیاں لیتے ہوئے اسکول چلا گیا۔ حسب معمول بچے نے دکاندار کو پیسے دیے۔ آج اس کو دکاندار نے ایک لیڈیز سوٹ دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا آج سوٹ کے سارے پیسے پورے ہو گئے، اپنا سوٹ لے لو۔ بچے نے سوٹ کو پکڑ کر اسکول بیگ میں رکھا اور اسکول چلا گیا۔ آج بھی 1 گھنٹہ لیٹ تھا اور اسی طرح استاد کے پاس گیا اور اپنا بیگ ڈیسک پر رکھ کر مار کھانے کے لیے پوزیشن سنبھال لی اور ہاتھ آگے بڑھا دیے کہ استاد ڈنڈے سے اس کو مارے۔ استاد اٹھا اور فوراً بچے کو گلے لگا لیا اور اس قدر رویا کہ میں بھی دیکھ کر اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے بڑھ کر استاد کو چپ کروایا اور بچے سے پوچھا کہ جو بیگ میں سوٹ ہے وہ کس لیے؟ بچے نے جواب دیا، میری ماں لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرنے جاتی ہے اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے پاس جسم کو مکمل ڈھانپنے والا کوئی سوٹ نہیں ہے۔ میں نے اپنی ماں کے لیے سوٹ خریدا ہے، یہ سوٹ کر لے جا کر ماں کو دو گے؟ میں نے بچے سے سوال پوچھا۔ جواب نے میرے اور استاد کے پیروں کے نیچے سے زمین تک ہلا دی۔ بچے نے جواب دیا، نہیں انکل، چھٹی کے بعد میں اسے درزی کو سلائی کے لیے دوں گا، روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے سلائی بھی دے دوں گا۔ جب سلائی کے پیسے پورے ہو جائیں گے نا تب یہ سوٹ میں اپنی ماں کو دوں گا۔ استاد اور میں یہ سوچ کر روتے جا رہے تھے، کبھی اس معصوم بچے کو اور منڈی جانا پڑے گا، لوگوں سے دھکے کھانے پڑیں گے، ننھی سی دکان لگانی پڑے گی۔ آخر کب تک یہ غریبوں کے بچے ننھی ننھی دکانیں لگاتے رہیں گے اور یہ پڑھے لکھے لوگ کب تک ان دکانوں کو روندتے رہیں گے؟ آخر کب تک؟ اس واقعے سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جن کے پاس رب کا دیا سب کچھ ہے مگر ناشکری ان کی زبانوں سے جاتی نہیں اور لالچ کم نہیں ہوتا۔